Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، بے شک جو لوگ ہماری باتوں میں ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں تو ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا جائے بہتر ہے یا وہ شخص جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تمہارا جو جی چاہے کر لو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ جنہوں نے ذکر یعنی نصیحت کا انکار کیا اس وقت جب کہ وہ نصیحت ان کے پاس آ گئی اور وہ کتاب ہے جو غالب ہے، اس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، وہ نازل کیا گیا ہے حکمت والے اور قابل ستائش اللہ کی طرف سے۔ تم سے بس وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی، یقیناً تمہارا رب بڑی مغفرت والا اور سخت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ کل کے آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند یہ سب ہیں، اس لیے جو اللہ کی نشانیاں ہیں انہیں سجدہ مت کرو، یعنی سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، دیگر اور چیزوں کو سجدہ مت کرو، سجدہ کرو صرف اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے وہ رات و دن جو ہے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تسبیح پڑھنے سے، عبادت کرنے سے اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو اس نے جو بالکل دبی ہوئی تھی اس پر بارش نازل کی تو وہ زمین لہلہا اٹھی اور وہ ابھر گئی، اسے اللہ نے زندہ کر دیا۔ ایسے ہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے کیونکہ وہ قادر ہے۔ آگے ذکر کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ کل جو لوگ تفسیر میں موجود تھے ان سے گزارش ہے کہ ایک آیت سجدے کی آئی تھی اور ہم بتانا بھول گئے تھے، تو وہ لوگ سجدہ کر لیں گے جو لوگ کل تھے، آج نہیں۔ اس کے بعد اب یہ ذکر کے بعد کہ نشانیوں کے ذکر کے بعد ان کی عبادت اور ان کو سجدہ کرنے سے منع کرنے کے بعد زمین کو اللہ رب العزت نے کیسے اپجاؤ بنایا اس کے ذکر کے بعد اب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں یعنی اول فول بکتے ہیں، اس میں کمی تلاش کرتے ہیں، یا قرآن پڑھا جائے تو وہاں پر سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، یا یہ کہ جب دعوت کسی کو دی جائے
تو اس وقت جو وہ منع کرتے ہیں اور خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الحاد میں داخل ہیں۔ اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک، بے دینی، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی حرکت کرنے والے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہماری نظر میں ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے دو طرح کے لوگوں کو بنا رکھا ہے، ایک تو وہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک وہ جو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بلا کسی خوف و خطر قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ حاضر ہوگا۔ تو اب ان دونوں میں سے کون بہتر ہے اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ ایک انسان خوف و ہراس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی پوتی ہوئی ہے، چہرہ اس کا کالا اور پڑ چکا ہے، جسم اس کا بالکل کہہ لیجئے کہ کانپ رہا ہے، مجرم کی شکل میں وہ لایا گیا ہے اور جہنم اس کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے کہ اب اس کو جہنم میں جانا ہے، تو جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بہتر یا جو اس سے بچا لیا جائے اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بالکل یہ کہہ لیجئے کہ نڈر ہو کر وہ آئے، کوئی ڈر کوئی خوف اس کے اندر راہ ہو ہی نہ، ایسا مطمئن جیسے کہ انسان ایسا جب مجرم کی تلاش کی جائے تو جو مجرم نہیں ہوتا ہے، بالکل نیک اور صالح ہوتا ہے، کھڑا ہو صف میں بھی تو بہت مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہی نہیں، ہمارا کیا ہو گیا، آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن جو مجرم ہوتا ہے وہ کنکھیوں سے دیکھتا ہے، وہ دبی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ بار بار نگاہ ایسے جھکائے رہتا ہے، پھر ہلکا سے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے پکڑنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جی چاہ کر لو، ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ ہر ایک انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا جو کچھ عمل کر رہا ہے اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر کا انکار کرتے ہیں، ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد نصیحت۔ ایک عیسائی نے آ کے ایک بڑے عالم کے سامنے اعلان کیا کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر کہا گیا ہے تو ذکر سے مراد وہ انجیل ہے، لہذا سچی کتاب انجیل ہے، اسی پر عمل کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور قرآن میں آپ کے 20 جگہ کہا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن چھوڑ کر انجیل پر عمل کریں، تب وہ کامیاب ہوں گے۔ اور بہت سی جگہوں پر ایسا قرآن میں ہے کہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہاں پر ساتھ میں انجیل کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بڑے بڑے علماء بھی، ہم جیسے جاہل اور لا علم لوگ بھی اس میں دھوکے میں آ گئے۔ ایک عالم نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں انجیل کا ذکر آیا ہے وہاں پر انزلنا کا ذکر آیا ہے، کہ ہم نے ایک بار میں پوری انجیل نازل کر دی ہے، تورات ایک بار میں نازل کر دی ہے، لیکن قرآن کا جب ذکر آیا تو انزلنا کا بھی ذکر موجود ہے اور ساتھ ساتھ نزلنا کا ذکر ہے۔ اور نزلنا کا ذکر یہ ہے کہ ایک بار میں نہیں، جب ضرورت پڑی اتارا گیا، جب ضرورت پڑی اتارا گیا، کچھ آیتیں آج، کچھ آیتیں کل، کچھ آیتیں 10 دن بعد، کچھ آیتیں 1 مہینے بعد، اس طرح 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تو یہ نزلنا ہے، آپ کے انجیل میں کہیں پر بھی نزلنا نہیں کہا گیا ہے، ایک بیک اتارا گیا، انزلنا کہا گیا ہے۔ تب اس کی زبان بند ہوئی کہ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد انجیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے ایسے علماء، حق پرست علماء دنیا میں موجود ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے جو ہر باطل کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جب ذکر آ جائے، یعنی نصیحت کی بات آ جائے، قرآن نازل ہو گیا، پوری شفافیت کے ساتھ، پوری نورانیت کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ قرآن آ گیا، اور یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ غالب ہے اور یہ نادر کتاب ہے، تو اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کمی کہیں سے نہیں آ سکتی ہے، باطل، غلط بات
قرآن میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی غلط چیز قرآن میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتی ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل، پھر یہاں پر بھی کہا گیا کہ تنزیل یہ وقفے سے اتارا گیا ہے، ایک بیک نہیں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ جو حکمت والا ہے، جو تعریف والا، ستائش والا، اس کی طرف سے۔ قرآن میں کمی نکالنے کی ہر زمانے میں کوشش کی گئی، ہر زمانے میں کوشش کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی زمانے میں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھائی اللہ کے نبی پر قرآن اترتا ہی تھا، تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو کافروں نے کہا کہ مشورہ کر کے کہ محمد کا جواب جو ہے اسی زبان میں دینا چاہیے، اس سے اچھے کلام میں، لہذا اپنے جو سب سے اچھا کلام پیش کر سکتا ہو اس کو بلایا جائے۔ ایک شخص کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جیسے قرآن ہے اس جیسا کلام تم کو بنا کر پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا جو بھی تمہارا خرچ ہو، جو بھی تمہاری ضروریات ہیں، وہ ضروریات کی کفالت ہم لوگ کرتے ہیں، وہ تمام ضروریات ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، بال بچوں سے تم بالکل بے فکر ہو، بس قرآن جیسا کلام ہم کو پیش کر کے دکھا دو۔ 6 مہینے 8 مہینے تک وہ غار میں اکیلے پڑا رہا، جیسے کہ شعراء ہوتے ہیں، ادبا ہوتے ہیں کہ لکھنے کے لیے تنہائی ان کو چاہیے، غور و فکر کے ساتھ پھر ادھر ادھر خیالات لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو لکھنے کے قلم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 7-8 مہینے تک مسلسل وہ کرتا رہا اور لوگ اس کی تمام ضروریات کی کفالت کرتے رہے۔ 7-8 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو ایک چھوٹا سا کلام پیش کیا اور خود بھی ہنس رہا تھا، لوگ بھی ہنس رہے تھے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو سورہ القاریہ نازل ہوئی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے اس طرز پر ایک کلام پیش کرنے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل وغیرہ وغیرہ۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا اور لوگ بھی ہنس رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا ہاتھی، عرب کے لوگ کیا جانے ہاتھی کیا چیز ہے، تم لوگ پھر بتا رہا ہوں کہ کیا جانو کہ ہاتھی کیا چیز ہے، اس کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے اور لمبی سی جو سونڈ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آ کے جب بتا رہا تھا تو پبلک بھی ہنس رہی تھی اور وہ بھی ہنس رہا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا بھائی ایسا ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ہمت ہار گیا 8 مہینے بعد۔ قرآن نے 4 جگہ اعلان کیا ہے۔ پہلے تو کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اس جیسا پورا قرآن پیش کر کے دکھاؤ۔ جب اس سے وہ بالکل مجبور ہو گئے، اس کے سامنے بے بس ہو گئے، تو قرآن نے اس سے اور نیچے آ کے اعلان کیا اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو اس جیسی صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ جب اس سے بھی بے بس ہو گئے تو قرآن نے پھر سے اعلان کیا اگر تمہارے اندر اس جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت ہے تو اس جیسی 10 آیتیں پیش کر دو۔ جب اس میں بھی بے بس ہو گئے تو آخر میں قرآن نے کہا اگر تمہارے اندر اتنی ہمت طاقت سکت ہے سب کو بلا لو، پھر قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو۔ آج تک قرآن کا وہ چیلنج باقی ہے اور تا قیامت وہ باقی رہے گا۔ ہاں کمی بیشی کرنے والے آئے ہر زمانے میں۔ شیعہ حضرات نے 40 پارہ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں 40 پارے ہیں، لیکن کبھی ثابت نہیں کر پائے اور 10 پارے پر 30 پارے پر ہی آ کے محدود ہو گئے اور اسی کو پڑھتے رہے، اسی کو آج تک پڑھ رہے ہیں۔ بس ایک تصور ان کے ذہن میں ایک اعتقاد بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن میں 32 پارے تھے یا 40 پارے تھے وغیرہ وغیرہ، کیا ہوا کیا نہیں وہ اللہ بہتر جانے، لیکن 30 پارہ ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ قرآن میں کہیں اضافہ کر دیا جائے، قرآن میں کہیں اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ نے ضرور بھیجا ہے، یعنی نبی بھیجا ہے۔ سمجھا نا نہیں؟ تو شیعہ حضرات نے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کے بعد ایک لفظ بڑھا دیا علی، لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ علی، ہر قوم میں جو ہدایت دینے والا ہے وہ علی ہے۔ اہل حق علماء نے اسے مسترد کیا اور ثابت کیا کہ لفظ علی غلط ہے۔ آج کے دور میں قادیانی فتنہ اٹھا تو اس میں تو جگہ جگہ اس بندے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں سب کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے۔ قرآن میں جب کہا گیا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ تو اس کو اس نے کہا کہ احمد میرا نام ہے، لہذا قرآن میں پیشن گوئی کی گئی کہ احمد نام کا ایک نبی آئے گا، وہ میں ہوں۔ قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پر لعنت پڑے، اس پر پھٹکار ہو، اس ملعون نے نبوت کا اعلان کیا، تو جواب دینے والوں نے اس کا جواب بھی دیا، اور ایسے بھرپور انداز میں جواب دیا کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نابلد گنوار لوگ اس کو نبی ماننے لگے، کیونکہ دنیا میں بیوقوفوں کی اور ایسے کم علم کم عقلوں کی کمی نہیں ہے۔ کوئی گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی آپ لے کے سامنے آ جائیں تو ماننے والے اس کے آپ کے مل جائیں گے، آپ کے فالوور اس میں مل جائیں گے، تو اس کے بھی فالوور ہو گئے، تو ایک اعتبار سے وہ اپنا نبی بنا ہوا ہے۔ اس نے بھی قرآن میں کمی بیشی کرنے کی بہت کوشش کی، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں الف لام میم جب پڑھنے لگے تو وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو لفظ آخرت سے اس نے کہا کہ آخری بات پر یقین رکھتے ہیں، اور آخری بات سے مراد جو ہے وہ آخری نبی ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں دوبارہ آئیں گے اس کے مراد ہے، اور وہ میں ہوں۔ تو ہر جگہ جہاں پر لفظ آخر آیا، جہاں آخرت آیا، وہاں پر اس نے فوراً کہا کہ اس سے مراد میں ہوں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت سے مراد وہ قیامت ہے جو واقع ہونے والی ہے، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب سوال اس کے یہ ایسا بنتا گیا۔ ایک جگہ اس نے اعلان کیا، ایک بڑے عالم پاکستان کے تھے، بڑا زبردست واقعہ ہے، اس پر ہنسی بھی آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اے مولوی عطا اللہ شاہ بخاری، تم کہتے ہو میں نبی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو نے کہا تو ملعون ہے، تو جھوٹا غدار ہے، تو نبی نہیں ہے۔ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، کہا دیکھو قرآن میں کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرا پورا نام غلام احمد ہے، لفظ غلام ہٹا دو، احمد بچا۔ قرآن میں کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک مبشر آئے گا، خوشخبری سنانے والا آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو لفظ احمد بچا، غلام ہٹا دو احمد بچا، میں نبی ہوں۔ اچھا، کہا لفظ عطا اللہ، عطا اللہ میرا نام ہے، پہلے عطا ہے بعد میں اللہ ہے، عطا ہٹا دے بچا کیا اللہ، کم بخت میں اللہ تجھے نبی بنایا نہیں، تو نبی بن کر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، لفظ غلام ہٹا دو، لفظ غلام ہٹا دو، احمد بچا، میں نبی ہوں، مجھے نبی مان لو۔ تو نے کہا عطا اللہ، لفظ عطا ہٹا دو، اللہ بچا، میں اللہ ہوں، کمینے کتے تجھے میں نے نبی بنایا نہیں، تو نبی بن کیسے گیا؟ کس کمبخت نے تجھے نبی بنایا؟ ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے بھاگا، ذلیل و رسوا ہو کے بھاگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا نبوت کا، جج نے کہا کہ تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ جب، اچھا بتاؤ، جو چیز اہم ہوتی ہے اور وہ سب سے فائدے والی چیز ہو تو اسے عام ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہ بالکل ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا نبوت یہ سب کے بھلائی کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، تو یہ عام ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، انہیں فوراً جو ہے پاکستان کے جو سب سے اہم نوٹ ہو، بڑا نوٹ ہو، وہ نکالا، کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا نوٹ۔ کہا یہ کتنا نوٹ ہے؟ اتنے کا نوٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے؟ ہاں، سب سے اہمیت والا ہے، 1 روپے کی حیثیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس کے ہے، 2 روپے کی حیثیت نہیں ہے، 10 روپے کی اتنی حیثیت نہیں، 100 روپے کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنے کہ اس کی حیثیت ہے، یہ سب سے حیثیت والی چیز ہے، تو یہ سب سے زیادہ عام ہونا چاہیے، لہذا ہر گھر میں 500 1000 کے نوٹ چھپنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، آپ رکھیے، خوب خرچ کیجئے، کون تمہیں منع کر رہا؟ لیکن چھاپو گے تو مجرم ہو جاؤ گے۔ تو نے کہا اللہ نے نبوت اپنے پاس رکھی ہے، نبوت سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے کہ جس نبی کو میں بھیجوں اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی نبوت سے تم فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے، نبی بننے کا حکم نہیں دیا۔ جو بھی نبی بنے گا وہ مجرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایسے ایسے جواب دینے والے ایسے جہاں بھی بنے تو اینٹ کا جواب پتھر سے انہوں نے دیا، جو بھی اس طرح ترم خاں آیا اس کو انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے بھیجا۔ تو قرآن میں جو بھی کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے آشکار کر دیتا ہے۔ دیکھ یہ بڑھا رہا ہے۔ اپنے یہاں جو ایک بزرگ تھے،
نام نہیں لوں گا، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے. اب تو دوسری جگہ رہ رہے ہیں. یقیناً یہ جان لیجیے کہ روزانہ منیمم 25 پارے 20 پارے ورنہ ایک قرآن. بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ روزانہ ایک قرآن 5 پارے، ایک قرآن 10 پارے ناظرہ خواہ تھے اور پڑھتے تھے. ایک دن میرے پاس آئے، موبائل سے قرآن پڑھ رہے تھے، کہ امام صاحب ذرا اس میں دیکھیے کچھ کمی نظر آ رہی ہے. ایک سورہ انہوں نے دکھائی، کہا دیکھیے یہاں پر ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے لفظ حامیم چھوٹ گیا ہے. مجھ سے انہوں نے کہا، باقاعدگی سے مسجد کی بات بتا رہا ہوں، مجھے حامیم دیکھیے چھوٹ گیا، ہم کو لگ رہا ہے، ہم تو ناظرہ خواہ آدمی ہیں، حافظ تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کر سکیں یا غلطی پکڑ سکیں، آپ اس کو ذرا دیکھیے. تم نے کہا جی ہاں یہاں پر حامیم چھوڑا گیا ہے، چھوٹ نہیں گیا ہے، یہاں پر حامیم چھوڑا گیا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اور یہ قادیانیوں کی کتاب ہے جو انگریزوں کی طرف سے شائع کی گئی ہے. تو نیٹ پر ایسی کتابیں بہت موجود ہیں قرآن کی شکل میں، تو اس میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کی ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہے نا؟ تو اس میں وینفقون الصلاۃ ویقیمون مما رزقناہم ینفقون، اس طرز کا الٹ پلٹ کر دیا. یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز ہے اس میں سے وہ خرچے کرتے ہیں. بالکل مفہوم چینج کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا. الحمدللہ لوگوں نے اس غلطی کو پکڑا اور پکڑ کے نیٹ پر بھی اس کو آشکار کیا اور عام کیا کہ دیکھو یہ غیروں کی کتاب ہے، یہ سب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ آئے، کمی بیشی نکالنے والے اور کمی بیشی پیدا کرنے والے. اہل حق علماء نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور قرآن اپنی پورے اس صداقت کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کیونکہ حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. جس رب نے نازل کیا ہے وہ حکمت والا ہے، وہ تعریف والا ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب وہ کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ وہ بتا سکتا ہے. ہاں اس کے کچھ طریقے جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس سے ہم لوگ واقف ہیں، لیکن مزید وہ کیسے اپنے قرآن کا دفاع کرے گا، کیسے اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے کہہ دیا لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی. اس قرآن میں غلطی نہ دائیں سے آ سکتی ہے، نہ بائیں سے آ سکتی ہے، نہ آگے آ سکتے نہ پیچھے آ سکتے، کہیں سے نہیں آ سکتی ہے، کہیں سے کوئی غلطی نہیں آ سکتی ہے. جیسے قرآن پہلے موجود تھا ویسے ہے اور ویسے قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. تو یہ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ دیکھو صرف آپ ہی سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو یہی بات بتائی گئی تھی کہ وہ توحید کی تعلیم دے، وہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی تعلیم دے، اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ کی بات جو مانے گا تو جان لے کہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور نہیں مانے گا تو اللہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. جو لوگ قیامت میں بے خوف و خطر آئیں گے ان کے چہرے پر، ان کے پیشانی پر ذرہ برابر بھی خوف کا نشان نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. اللہ ان سب میں ہم سب کو شامل فرمائے. اور جن کے چہرے رسیا ہوں گے، جو ذلیل و رسوا ہوں گے، جن کے چہرے فق ہوں گے، اور جو اللہ کے ہم مجرم بن کر حاضر ہوں گے، ان کو دردناک عذاب ملے گا. اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.